الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آئیے ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے واٹ از ریزن بیہائنڈ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو وجہ کیا تھی کہ امام حسین کو مدینے چھڑوایا گیا، پھر مدینے چھوڑ کر آپ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے جانب سفر کرنا پڑا، لیکن یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، واٹ از ریزن بیہائنڈ دس، یہ انشاءاللہ الکریمات کے بیان میں بتاؤں گا۔ اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسٹیٹس کیا تھا، آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، یہ میں انشاءاللہ کریم بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنتی نوجوانوں کے سردار کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، گویا جس نے کسی حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آقا علیہ السلام باضابطہ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام امام حسین اسمیل کیا کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، جب امام علی مقام، امام عرش مقام، جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل امین کربلا کی مٹی لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا۔ گویا سب کو خبر تھی، لیکن کہتے نا وہ تربیت کی جا رہی تھی امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اسٹیٹس تو آپ کو معلوم ہے کہ پیارے آقا جو ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے، سورج کو گویا پلٹ دیتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آنکھوں کو لے کر کے آتا تھا تو حضور پاک اپنا لعاب دہن لگا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دیتے تو آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام یہ وہ آقا ہے جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، کیا پیارے آقا حسین کے لیے دعا کر دیتے؟ تو آپ کو لگتا ہے حسین کے لیے جب پیارے آقا دعا کر دیتے تو کربلا کا جو بھی اللہ کے نبی ہے وہ معاملات رک جاتے، لیکن آقا علیہ السلام نے سب کو معلوم تھا اور وہ تربیت کی جا رہی تھی کہ ان کو جا کر دین کے لیے قربان ہونا ہے، ان کو آگے جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، تو امام حسین پیدا کہاں ہوئے، یہ بھی بہت بڑا کوشچن، بہت سارے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی آپ کے 6 شعبان المعظم کو، تو امام حسین پیدا مدینہ میں ہوئے۔ اب سوچے کہ اس مقام کو چھوڑنا پڑ رہا جہاں نانا جان کا روضہ مبارک ہے، وہاں چھوڑ کر کے آپ کو مکہ کیوں جانا پڑا؟ تو مسلسل کوفے سے پیغام آ رہا تھا، حضور آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ تو اصل میں پیارے اور اس محترم اسلامی بھائیوں، واقعہ یوں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے گویا تخت خلافت پہ بیٹھنا شروع کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی مقام کو مسلسل کوفے سے پیغام آ رہے تھے، تو آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکے میں آپ آئے۔ اب مکہ مکرمہ سے آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیے، آپ جا کر کے وہاں پہ جائزہ لیجیے کیا معاملات ہیں۔ مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا گیا، اور ساتھ میں امام علی مقام نے ایک خط بھی لکھا کہ دیکھو میں اپنی جانب سے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں ان کی بیعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب سب کو معلوم تھا، یہ خطوط جب گیا تو سارے لوگوں نے مسلسل، جب حضرت مسلم بن عقیل پہنچے کوفے والوں نے کس طریقے سے استقبال کیا، گویا ایک رشک جمع ہو گیا، ایک بھیڑ، دیکھتے دیکھتے 12,000 لوگوں نے آپ سے بیعت لی، اور بیعت کے بعد آپ کی بارگاہ میں تھے، اور مسلسل اچھا جتنے بھی کوفہ کے لوگ تھے اس میں سے ایک شخص تھا جو خبر دیا کرتا تھا یزید کو، یزید پلید کو،
تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا کہ اب جو شخص تھا، اب اس نے پیغام تو بھیج دیا، اب پھر جو ہے رات کے وقت آیا اور جو ہے ابن زیاد، اب گویا ابن زیاد نے وہ لباس بدل کر رات میں انٹری کیا اس نے، اور کوفہ کے جو گورنر تھے اس کو تبدیل کر دیا، اور جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی اسے گرفتار کر لیا۔ اب یہاں سے معاملہ بڑا ٹوسٹ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی۔ اب امام علی مقام، امام عرش مقام کو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھی لکھ دیا کہ حضور آپ آئیے، یہاں پہ آپ کے لیے لوگ مشتاق ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، یہاں پہ ماحول بہت اچھا ہے، یہاں پہ اسلام اور صحیح دین کی معلومات ہوگی لوگوں کو، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اب جو ہے اچھا یاد رہے اس زمانے میں میسنجر کو خط لے کر جانا پڑتا تھا، ابھی کے زمانے میں موبائل میں میسج کر دیے پہنچ گئے، اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں تھا، خط لے کر ٹریول کرنا پڑتا تھا، بعض ہفتہ 15 دن 30 دن گھوڑے سے سوار ہو کر۔ تو اب جو میسنجر تھے وہ خط لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل نے تو خط روانہ کر دیا، اب جو ہے یزید پلید نے گویا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد گورنر کو بھی تبدیل کر دیا، اور ایک گھر کے پاس ابن زیاد جمع ہو گئے۔ اب گویا 12,000 لوگوں نے اس گھر کو گھیر لیا۔ اب سب کو معلوم تھا کہ پہلے تو وہ آیا تو سارے لوگوں نے سوچا کہ یہ حسین تشریف لا رہے ہیں، استقبال کیا جائے، لیکن بعد میں معلوم چلا کہ یہ تو یزید پلید ہے۔ اب یزید پلید کا استقبال نہیں، یزید پلید کو جس طریقے سے بند کمرے میں رکھا گیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے گھیر لیا، پھر یزید پلید جو تھا اس نے بھی خط بھیجا، اور مزید جو ہے زیورات، پہلے تو امام علی مقام کو اس کے بعد جو ہے بڑی لگژریز دی گئی تھی نا کہ آپ بیعت کر لے مدینہ منورہ میں، کہ اب آپ کو جو ہے بہت ساری چیز دی جائے گی، اب آپ بیعت کر لے اور بڑے رقم پیسے دی جائے گی۔ تو اس طریقے کا نے کہا، امام علی مقام نے منع کر دیا نا کہ اب اگر میں نے آج یزید پلید کو میں آج اگر یہ کہہ دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پھنس جاؤں گا کہ پاپی، زانی اور جواڑی شرابی کو ہم کس طریقے سے اپنا امام مان لیں۔ امام علی مقام نے ہرگز نہیں مانا، اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اب میرے پیارا اور محترم اسلامی، آگے کا جو ایپیسوڈ انشاءاللہ قریب میں لے کر کے آؤں گا مزید، تو آپ سب اس میں بھی جڑے اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا مقام کے سیرت کو پڑھے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کریم ہم لے کر کے آئیں گے، تو آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جوائننگ لینی ہے، اور جہاں تک ہو سکے یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔